نہ تم ہم پہ حملہ کرو گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو شخص جس قبیلے کے ساتھ فریق کے ساتھ ملے گا انہی کا فرد شمار ہوگا۔ جو مکے والوں کے ساتھ ملنا چاہیں مکے والوں کے حقوق انہیں حاصل ہوں گے، جو مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہونا چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، انہی کے افراد شمار کیے جائیں گے۔ چنانچہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ اس معاہدے میں مل گئے، بنو خزاعہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے کے اندر ملے۔ اور اگلی شرط یہ تھی کہ جو شخص کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس جائے گا اپنے سرپرست اور ولی کے بغیر، اجازت کے بغیر آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا۔ آپ کا کوئی فرد اگر ہمارے پاس واپس پلٹا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ 4 شرطیں وَأَنَّهُ بَيْنَنَا أي بین الفریقین عیبۃ مکفوفہ کہ ان 4 شرطوں کی پاسداری ہوگی۔ کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، عہد شکنی، خیانت نہیں ہوگی۔ 5 شرطیں پچھلے سال طے ہوئی تھیں۔ 6 ہجری ذوالقعدہ کا ہی مہینہ تھا۔ اب 1 سال بعد 7 ہجری میں جب ذوالقعدہ کا مہینہ آیا تو مسلمانوں نے صلح کے مطابق 2000 مرد، تمام وہ لوگ بھی شامل تھے جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ صرف وہ لوگ جو خیبر میں شہید ہو گئے یا کسی اور جنگ کے اندر یا پھر فوت ہو گئے وہ تو اس عمرے کے اندر نہ آ سکے۔ باقی وہ تمام صحابہ اور دیگر صحابہ کرام 2000 مرد، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے، یہ مدینہ منورہ سے ذوالقعدہ کے مہینہ کے اندر 7 ہجری کے اندر چلے اور ذوالحلیفہ پہنچے۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ والے اور اس علاقے سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ یہاں پہنچ کر احرام باندھ کر پھر آگے بڑھا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، ہمارا میقات یلملم ہے جو جدہ سے پہلے آتا ہے اور فضا کے اندر ہی اس کا وقت آتا ہے۔ اس لیے پاکستانی حاجی وہ یہاں سے احرام ایئرپورٹ سے باندھ کر جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں، اور جب اگر وہ جہاز حج یا عمرے کا ہو تو اس مقام پر لوگ پہنچتے ہیں، جہاز کے اندر اعلان کیا جاتا ہے جدہ سے پہلے، پھر لوگ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2000 مرد، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے، ان کو اپنے ساتھ لے کر اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے۔ ذوالحلیفہ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ کرام نے احرام باندھا، یہاں سے تلبیہ شروع ہوا۔ ہر مسلمان کو یہ تلبیہ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے جب حج یا عمرے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ تمام مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تلبیہ شروع کیا۔ اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ جو ہیں کہ مکے میں جا کر قربان کرنے ہیں، 60 اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ حالانکہ عمرے کے اندر کوئی قربانی فرض نہیں ہے، لیکن حرم میں قربانی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ اپنے ساتھ لیے۔ ناجیہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سرپرستی میں 4 افراد کی ڈیوٹی لگائی ان اونٹوں کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویف بن الازبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے
मदीने का कमांड, मदीने की सरबराही और निगरानी उवैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी और ऊँटों के ऊपर नाजिया बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये ऊँटों का सरबराह बनाया कि इनकी हिफाजत और निगहदाश्त के लिए, और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक बहुत बड़े अंसारी कमांडर थे, उनकी क़ियादत में सीरत निगारों और तारीख़ दानों की रिवायात के मुताबिक 200 घुड़सवारों का लश्कर और 7 बड़ा असलहा जिसके अंदर नेज़े भी हैं, ढाले भी हैं, चमड़े की ढाले भी हैं, दीगर ढालें भी हैं, बहुत ज़्यादा साजो सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जंग का पूरा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले। क्यों? बावजूद इस बात के कि मक्का वालों से सुलह थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का खदशा था कि वो काफिर हैं, ऐन मुमकिन है कि मुसलमान नहत्ते हों और वो देखकर मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़े, लिहाजा मुकम्मल असलहा जंग अगर हो, दुश्मन अगर अहदो पैमान तोड़ दें तो हमारे पास पूरा असलहा और जंग का सामान भी होना चाहिए। इससे साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को है। जिसको परवरदिगार चाहे उसको गैब की कुछ खबरें बता दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 घुड़सवार उनको ये सामान देकर मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत के अंदर आगे आगे हरावल दस्ता के तौर पर भेज दिया। ये सफ़र मक्का से मदीना से मक्का का सफ़र जो है उस दौर में 8-9 दिन के अंदर ये सफ़र तय हुआ करता था। 8-9 दिन के सफ़र के बाद मर्रुज़ ज़हरान एक जगह का नाम है। जब ये हरावल दस्ता हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का ये काफ़िला जब वहाँ पहुँचा तो मुशरिकीन मक्का को जब खबर हुई तो वो घबरा गए कि इतना असलहा, घुड़सवार, ज़िरहें, ढालें, नेज़े, तीर, तलवारें सब कुछ मौजूद है। जाकर उन्होंने मक्का वालों को खबर दी। मक्का वाले घबरा गए, कहने लगे कि मा अहदसना हादा था, हमने कोई आहद शिकनी तो नहीं की, क्यों वो हमसे जंग के लिए आ रहे हैं। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा से पूछा गया, उन्होंने कहा कि पीछे अल्लाह के रसूल भी आ रहे हैं, कल यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले तमाम काफ़िले को लेकर वहाँ पहुँचे, मिकरज़ बिन हफ्स वहाँ आकर आपसे दरख्वास्त करता है कि आपका लड़कापन, बचपन, जवानी, तमाम ज़िंदगी आपने कभी आहद शिकनी नहीं की। आज क्या बात है कि हम देख रहे हैं बड़ा असलहा आपके पास है, हमने कोई आहद नहीं तोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हरम के अंदर जो हरम की हुदूद है, एक बाउंड्री है मक्का मुकरमा के गिरदो नवा में, इसी तरह मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा में एक हद है जिसको हरम कहा जाता है, जहाँ शिकार करना जायज़ नहीं है, क़िताल करना जायज़ नहीं है, वहाँ घास काटना जायज़ नहीं है, दरख्तों को उखेड़ना जायज़ नहीं है। सिर्फ इज़्ख़िर घास की इजाज़त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिफारिश की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इज़्ख़िर घास तुम्हें काटने की इजाज़त है। और हरम की शान ये है कि हरम के अंदर अगर कोई जानवर बैठा हो तो वहाँ इंसान जाए तो उससे जाने से वो हिरन वगैरह अगर भागेगा, परेशान होगा, तो उस दरख्त का साया हासिल करना भी जायज़ नहीं है। हाँ, रास्ते से गुज़रते हुए जैसे आज कबूतर बैठे हुए हैं कबूतर चौक वगैरह में, तो वो तो मजबूरी है कि वो परेशान होते हैं, लेकिन वहाँ से गुज़रना वो रहायश गाहों के रास्तों में होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर साइड पे कोई जानवर किसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ है तो वहाँ जाना कि मैं साया हासिल करूँ और वहाँ वाशी जानवर बिदकेगा, परेशान होगा, तो ये भी हराम है। हज़रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम हरम के अंदर
असले को बिल्कुल बिल्कुल दाखिल नहीं करेंगे। यानी बतौर एहतियात कि अगर काफिर जंग पे उतर आएँ और मुसलमानों को गाफिल समझें, क्योंकि उनके अहदो पैमान का कोई एतमाद और उन पर कोई भरोसा नहीं है। इससे साबित हुआ कि मुसलमान और काफिर का फ़र्क होना चाहिए। मुसलमान जो अहद करे, जो पैमान करे, उस अहदो पैमान को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग आपस की लड़ाइयों में सुलह भी करते हैं, फिर रात की तारीकियों में हमला भी कर देते हैं, दियत भी ले लेते हैं और फिर वो पैसा लेकर थाने भरकर उनके ऊपर हमला करके किताल भी कर देते हैं। अगर सुलह हो जाए, मुआहदा हो जाए, फिर सुलह को तोड़ना, मुआहदे को तोड़ना ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये काफरों का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियातन ये सारा सामान अपने साथ लेकर गए थे। अब रास्ते में तलबिया चल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, सहाबियात, बच्चे सब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। चुनांचे मिकरज बिन हफ्स जो हैं, इन्होंने अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर जाके मक्के वालों को बताया कि वो हरम के अंदर असला नहीं लेकर आएंगे, लड़ाई का उनका प्रोग्राम नहीं है। वो सुलह के ऊपर जो हुई थी उसके ऊपर वो कायम और दायम हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम याजज एक जगह का नाम है, मर्रुज़ ज़हरान से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सहाबा किराम की वहाँ ड्यूटी लगाई कि आप यहाँ असले के पास सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रहेंगे और जब हम मुकम्मल कर लेंगे उम्रा, फिर यहाँ अफराद भेजकर आपको उम्रा करवाया जाएगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र ऐसा करना जो है वो जायज़ और दुरुस्त है। 200 सहाबा किराम सिक्योरिटी के पेश नज़र वहाँ बड़ा असलहा, ढालें, ज़िरहें, नेज़े और तीर वहाँ जो असलहा मौजूद था उसकी सिक्योरिटी के तौर पर 200 अफराद की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा किराम को लेकर आगे बढ़े। हजून एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास से नीचे उतरे और सब सहाबा किराम सुबहान अल्लाह, जिस मक्का मुकरमा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में निकाला गया था, आज उसी मक्का मुकरमा में अंदाज़ा कीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहली मर्तबा जो उम्रा हुआ है 6 हिजरी के अंदर, उसको उम्रातुल हुदैबिया कहते हैं। हाँ, याद रखें उम्रातुल क़ज़ा का माना बाज़ लोग ये समझते हैं कि पहली मर्तबा जब 6 हिजरी में आप आए थे आपको उम्रा करने नहीं दिया गया था, ना आप तवाफ़ कर सके, ना आप सफ़ा मरवा की साई कर सके, ना ही बाल कटवा सके मक्के जाकर उधर जाके, बल्कि वहाँ ही बाल कटवा कर मंडवा कर कुर्बानियाँ करके वापस हो गए थे। बाद लोग ये समझते हैं कि उम्रातुल क़ज़ा का मतलब कि वो उम्रा नहीं हुआ, ये उसकी जगह पर बतौर क़ज़ा आपने उम्रा किया है। नहीं नहीं, ये माना नहीं है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी के अंदर लिखा है, पहला उम्रा, और हदीस शरीफ के अंदर भी मौजूद है, पहला उम्रा आपने ना तवाफ़ किया है ना सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने उसको आपका उम्रा अकाउंट किया है, शुमार किया है, पूरे उम्रे का सवाब अता फरमाया। और ये पहला उम्रा था जो 6 हिजरी में, इसलिए अहले ईमान के लिए खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन मुस्लिम जब हालते इकामत में, जब वो अपने घर होता है, हालते सेहत में, जब वो बीमार नहीं होता, जो नेकी का काम करता है, अब बीमार हो गया नहीं कर सकता, सफ़र पे चला गया नहीं कर सका, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो काम जो मोमिन सफ़र की वजह से छोड़ बैठता है और बीमार होने से छूट जाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि जिस तरह ये हालते सफ़र से पहले घर में ये नेकी करता था, इस नेकी का सवाब जारी रखो। जब ये सेहतमंद था, नेकी का काम कर रहा था, बीमार हो गया है, नेकी का काम छूट गया है, इसका वो अजर और सवाब जारी रखो।
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں نہ تو آپ نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر اراؤنڈ اباؤٹ کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، اور یہاں سے اتنا 20 کلومیٹر کم و بیش بیت اللہ موجود ہے، لیکن بیت اللہ چل کے حدیبیہ کے مقام پر نہیں گیا۔ یہاں تو ہمارے ہاں جناب مشہور ہے نا کہ فلاں خاتون جو اللہ کی ولیہ تھی بیت اللہ، وہ فلاں بزرگ گئے تو بیت اللہ نہیں تھا، فلاں عورت کے جا کعبہ اس کا طواف اس خاتون کا کر رہا تھا۔ یہ بہت بڑی کہانیاں جو بعض بنا دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آپ حدیبیہ کے مقام پر ہیں، 6 سال کعبے کو دیکھے ہوئے ترستے گزر گئے ہیں، آج آپ چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں 6 ہجری میں، لیکن کعبہ چل کے حدیبیہ کے مقام پر نہیں گیا۔ حضرات واپس جانا پڑا ہے، سارا قصہ آپ سن چکے ہیں۔ اب 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے۔ اب آپ جس مکے سے آپ کو نکالا گیا ہے 7 سال ہو گئے ہیں کم و بیش، آپ کی آنکھیں ترس گئی ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں میں سے سعد بن معاذ نے عمرہ کیا تھا، اور سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھتے ہوئے اس سے قبل وہ عمرہ کر چکے تھے۔ اب 2000 مسلمان عمرہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حرم میں داخل ہو رہے ہیں، فضا کے اندر ترانہ گونج رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ بھی اونچی پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ آج حج پہ بھی ہم نے دیکھا، عمرے پہ بھی دیکھا کہ لوگ تلبیہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل ایسا آواز میں پڑھتے ہیں، حالانکہ تلبیہ کی آواز اونچی آواز کے اندر کہ آواز گونجے اور گرد و نواح کے اندر جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ حج اور عمرے کے موقع پر اونچی آواز کے اندر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، آج فضا کے اندر توحید کا نعرہ گونج رہا ہے، شرک کا رد کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ لبیک اللہم لبیک یہ توحید کا نعرہ بھی ہے، یہ شرک کا رد بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ کے اندر پہنچے ہیں، مکہ کے کافر انہیں خبر ملی تھی کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے بہت زیادہ کمزور کر دیا، اور واقعی آپ نے سنا ہے کہ صحابہ کرام شروع میں بخار چڑھ گیا تھا، ابو بکر کو بھی، حضرت بلال، دیگر صحابہ کرام کو، اور وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ آج یہ بات یہاں مشہور ہے کہ مسلمانوں کو یثرب کی آب و ہوا نے بالکل جو ہے وہ کمزور کر دیا ہے۔ راستے کے اندر بھی کفار نے یہ جا کر کہا کہ وہ بہت کمزور ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں، ہم جو سواریوں کے اونٹ ہیں ان کو نہر کریں، گوشت بنائیں، گوشت کھائیں اور شوربہ پئیں، اور جسم ہمارے توانا ہو جائیں، چہرے جو ہیں ان پہ رونقیں آ جائیں، تاکہ دشمنوں کے سامنے جائیں، ہمارے چہروں پر رونق ہو، جسم کے اندر قوت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا کرو، اپنے سامان لا کر یہاں چٹائیوں کے اوپر رکھ دو، بچھا دو۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا لا کر چٹائیوں کے اوپر اس طرح دسترخوانوں کے اوپر رکھ دیا۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، خیر برکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت فرمائی۔ صحابہ نے کھانا سیروں کے
کھایا گویا کہ کوکھیں جو ہیں وہ نکل گئی ہیں، سیروں کے کھایا ہے، بہت زیادہ بچا، فرمایا اس کو جمع کر لو، اپنے کپڑوں کے اندر، تھیلوں کے اندر اس سامان کو جمع کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام کی سواریاں بھی بچ گئیں، بھوک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، چہرے پہ رونق بھی آ گئی، وافر مقدار کے اندر کھانا بھی مل گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا ہے کہ مکے والے سمجھتے ہیں یہ کمزور ہو چکے ہیں، اور یثرب کے بخار، آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا۔ توجہ فرمائیں، آج سے قبل، اس عمرے سے قبل، عمرۃ القضاء سے قبل حج عمرے کے اندر رمل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم نے لکھا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء اور ججز موجود تھے، کہنے لگے کہ سارا حج عمرہ یہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، تو محمد الرسول اللہ کی سنت بھی کوئی ایسی ہے جو بعد میں ایڈ ہوئی ہو؟ تو ایک عالم دین نے کہا ہاں ایک سنت، بلکہ ایک سے زائد سنتیں ہیں، میں آگے انشاءاللہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ آج ایک بات کا ذکر کرتا ہوں، رمل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ایک تو استباع کر لو۔ استباع کا معنی کیا ہے کہ یہ جو احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر نیچے باندھی جاتی ہے، ایک اوپر جسم کے اوپر لپیٹ لی جاتی ہے، لیکن جب طواف کرنا شروع کریں تو جو اوپر والی چادر ہے یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، وہ چادر نیچے سے لے کر اس کندھے پہ ڈال لیں، یہ دایاں کندھا جو ہے یہ ننگا ہو جائے گا، اور یہ ڈولے جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے اس کو استباع کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استباع بھی کر لو، استباع بھی کیا، اور فرمایا اس سے قبل دوڑ کر، تیز بھاگ کر، کہ نہ فل سپیڈ دوڑ ہو نہ عام چال ہو، درمیانی چال جسے رمل کہتے ہیں، پہلوانوں والی چال جس میں کندھے مٹکا کے ہلا کے جوانی کے جوہر دکھاتے ہوئے، قوت کا اظہار کرتے ہوئے تم نے چلنا ہے۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں کچھ تو دار الندوہ کے اندر جمع ہو گئے، اور کچھ جبل کویکیان ایک پہاڑ کا نام ہے جو ادھر شمال والی جانب پہ موجود تھا، لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور کچھ لوگ دار الندوہ کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ پہاڑوں پہ کیوں چڑھے؟ بعض نے کہا کہ انہیں مسلمانوں کا یہ تلبیہ، مسلمانوں کی یہ للکار، مسلمانوں کی یہ پکار، اور مسلمانوں کا روب اور دبدبا اور اس طرح کے لبیک پڑھنا اور بیت اللہ کے طواف کرنا، ان کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حسد سے جلتے ہوئے وہ لوگ مکہ چھوڑ کر نکل گئے اور پہاڑ جبل کویکیان کی طرف کچھ چڑھ گئے، اور کچھ لوگ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماری کہیں ہمارے اندر بھی پیوست نہ ہو جائے، بیماری یہ چھوت چھات اس کے وہ قائل تھے کہ ان کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، کچھ حسد بغض کی وجہ سے، کچھ اس وجہ سے، کچھ نظارہ کرنے کے لیے، برحال جو بھی وجوہ ہو سکتی ہیں، یہ لوگ اس طرف جبل کویکیان پہ چڑھ گئے، کچھ دار الندوہ کے اندر چلے گئے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل کا معنی کہ 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر تم نے دوڑ کے لگانے ہیں، نہ فل دوڑ ریس اور نہ بالکل عام چال، درمیانی چال جو ہے وہ دوڑ ہو، کندھے ہلا رہے ہو اور بڑی قوت کا اظہار کرتے ہوئے تم نے چلنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی، جس طرح جنگ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اکڑ کر چلنے والی چال پسند نہیں ہے، لیکن میدان جنگ میں دشمن کے سامنے اکڑ کے چلنا، دشمن کو للکارنا اور انہیں مرعوب کرنا، اس وقت یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کے اندر جب پہلا طواف ہم عمرے کا طواف کرتے ہیں اس کے اندر رمل ہوتا ہے، 3 چکروں کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے رمل کرنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے
تیز قدموں کے ساتھ یہ رمل کیا۔ جب کافروں نے نبی کریم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے ہم تو بھولے ہوئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو کمزور ہیں، یہ تو ہرن کی طرح، یہ بڑے زبردست چاک اور چبند اور بڑے ہوشیار اور طاقتور ہیں۔ گویا کہ ان پر روب ڈالنے کے لیے یہ کام شروع ہوا تھا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے صحابہ کرام کا یہ عمل، میرے نبی کی سنت اب قیامت تک کے لیے اس رمل کو عمرے کی سنتوں میں سنت بنا دیا گیا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔